تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ خواجہ کے دیوانے کی پہچان کیا ہے، کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ایک خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا، ان کا عاشق کیا مزاج رکھتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے افعال کیسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت، اس کے افعال، اس کے کاموں کو دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ اس کی بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کچھ دو الفاظ اس سے سن لے، دو باتیں سن لے، تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ باتوں کے ذریعے ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ بندے کی بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جیسے اور اچھے اور بروں کی پہچان ہوتی ہے، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے چاہنے والوں کی بھی اپنی ایک پہچان ہے، اور وہ کیا پہچان ہے اس کا تفصیلی جائزہ جو میں نے لیا مجالس خواجہ غریب نواز سے، آپ کے جو ملفوظات ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، تو اس کی باقاعدہ ایک کتاب بنائی گئی۔ تو آج میں نے اسی کتاب کا مطالعہ کیا اور میں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنی مجالس میں کس طرح کی بات کرتے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ان کا مرید کیسا ہو جائے۔ تو ان مجلسوں میں پتہ چلا کہ خواجہ غریب نواز کا شوق کیا تھا اپنے مریدین کے لیے، کہ ان کا مرید کیا بنے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا کچھ بنے، اسی طرح ہر پیر چاہتا ہے کہ اس کا مرید بھی ایسے مقام تک پہنچے۔ تو خواجہ صاحب کی کیا چاہت تھی اپنے مریدین کے تئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر، ایمان والوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی ایسا فرض ہے جو وقت کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ نماز کبھی بھی بغیر وقت کے فرض نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یہ چاہیں کہ عشاء کی نماز ظہر میں پڑھ لیں اور ظہر کی فجر میں پڑھ لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا آپ چاہیں کہ ساری نمازیں رات میں پڑھ لیں ایک وقت میں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت بندھا ہوا ہے، جیسے ہی وقت داخل ہوگا نماز فرض ہو جائے گی۔ رہی بات اذان کی، تو اذان یاد دلانے کے لیے، ورنہ وہ لوگ جہاں پر مسجدیں ہی نہیں ہیں تو وہ لوگ نماز کیسے ادا کرتے؟ تو وہ اذان کی بنیاد پر نہیں ادا کرتے بلکہ وقت کی بنیاد پر۔ یہ چاند اور سورج اصل میں نماز کے لیے بنے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نماز کا وقت پتہ لگاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ آپ سوچئے کہ جو نماز ہے کتنی بڑی ہے کہ جس کے لیے چاند اور سورج بنائے گئے، تبھی تو ہمیں وقت پتہ چلتا ہے اور تبھی ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نماز ایمان والوں کے لیے وقت سے بندھا ہوا فرض ہے، یہ بغیر وقت کے فرض نہیں ہے۔ اور خواجہ صاحب کی جو مجالس میں نے پڑھی، اس میں سب سے زیادہ جو روشنی آپ نے ڈالی ہے وہ اسی پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی اہمیت۔ اور ایسے ایسے واقعات، ان کے اسفار جو سفر پر گئے اور جہاں لوگوں سے ملا، تو انہوں نے بھی یہی چیز دیکھی کہ لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے بزرگان دین کو، کوئی غار میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے حالت خراب کر چکا ہے، کوئی شیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے واقعات خواجہ صاحب نے بیان کیے کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ساری جو کرامتیں ان کے پاس تھی وہ صرف اس بنیاد پر تھی کہ وہ نماز کے بہت پابند، اور پابند کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں تھی وہ انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ خواجہ صاحب ایک مجلس میں فرماتے ہیں، اور یہ جو روایت کی گئی ہے یہ ساری باتیں، یہ خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمت الرضوان جو آپ کے بہت ہی مرید خاص تھے، بہت بڑے مرید خاص تھے، آپ نے یہ روایات کو بیان کیا۔ آپ ان کے ہر مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان الفاظ کو جو خواجہ صاحب کی زبان سے نکلتے تھے اسے لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، بختیار کاکی علیہ رحمہ نے، کہ خواجہ صاحب نے فرمایا، حسام محمد بخاری، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے استاد تھے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث بیان کی میرے سامنے، اور وہ حدیث میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ حدیث کیا تھی؟ فرمایا، من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الکبائر۔ کتاب میں بہت شارٹ لکھا ہے، میں نے حدیث کو پورا نکال لیا کہ باقاعدہ حدیث ہے، یعنی ہمارے خواجہ کی کوئی بات حدیث و قرآن سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، ساری باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ بس پڑھنے والے کو جگر چاہیے کہ وہ پڑھے، اس کو نکال لے کہ کتنا اوتھینٹک باتیں ہیں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آسمانی سلطانی ہیں۔ آسمانی سلطانی نہیں، آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ تو جائیں، جو ماننے والے وہی نہیں پڑھتے، تو افسوس یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے 2 نمازیں بغیر کسی عذر کے ایک ساتھ پڑھی
تو وہ کبائر یعنی بڑے گناہوں کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر آ چکا ہے، یعنی بڑے گناہوں کے قریب آ چکا ہے، یا نہیں بلکہ اب وہ قریب آ گیا جس نے 2 نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کہ مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا، کسی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے اور ہم نے مغرب چھوڑ دی، چاہتے تو آ جاتے نماز ادا کر لیتے، لیکن یہ سوچ کر چھوڑی کہ مغرب کی چھوٹ گئی ہے، عشاء میں جاؤں گا تو مغرب بھی پڑھ لوں۔ تو جب عشاء ادا کرنے آئے تو مغرب کی قضا کی اور عشاء کی ادا کی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ بغیر کسی عذر شرعی کے۔ اگر عذر شرعی ہے، مثال کے طور پر سفر میں ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری میں ہے کہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا، وہ اس کے لیے وضو مشکل ہے یا تیمم کرنا مشکل ہے، یا وہ بے ہوش ہے یا وہ پاگل ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی عذر شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے اور یہ سوچ کر تاخیر کر دی کہ اب فوراً عصر کے بعد مغرب تو ہے، لہٰذا عصر چھوڑ دیتا ہوں، مغرب میں جب جاؤں گا تو عصر کو بھی قضا کر، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو بڑے گناہ ہیں ان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک وہ بندہ پہنچ چکا ہے۔ یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اپنے استاد کے حوالے سے کہ میرے استاد نے مجھے یہ نصیحت کی حدیث کی صورت، اور یہی نصیحت خواجہ صاحب اپنے ماننے والوں کو بھی کر رہے ہیں کہ نماز کی اتنی پابندی کرنا ہے کہ یہ وہ اس بارے میں نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بلکہ وہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ ارادہ بھی کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن ارادہ کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیتا ہوں، ساتھ میں جاؤں گا تو دونوں پڑھ۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے گناہوں کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور جو چھوڑ دیتا ہے یا جس نے نماز پڑھنے کی سوچی ہی نہیں ہے، صرف جمعہ پڑھتا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا آپ سوچیے۔ یہ ان کے بارے میں جو ڈھیل دے رہے ہیں نماز کو، ہلکے میں لے رہے ہیں، کوئی سوچ رہے ہیں کہ پہلے کاروبار کر لیتے بعد میں دیکھ لیں گے نماز، یا پہلے اپنی ضروریات پورا کر لیتے ہیں بعد میں نماز دیکھ لیں، یہ ان کے بارے میں۔ دوسری مجلس میں آپ نے فرمایا کہ 6 درویش آپ کی پاپوسی کے لیے حاضر ہوئے، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھ گئے تاکہ کچھ باتیں ہوں۔ تو اس دن جو ہے جو ٹاپک تھا مجلس میں، جو موضوع تھا، وہ تھا نماز کے حوالے سے، کہ نماز میں تاخیر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا عذاب ہے، جو نماز قضا کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے جو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرتا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کون مسلمان ہے جو ان کا مرید ہے؟ اپنے مرید کے لیے تو پیر چاہے گا کہ وقت پہ نماز ادا کرنے والا ہو جائے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک خوش نصیب ہو جائے۔ فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ میں افسوس کرتا ہوں اس مسلمان پر کہ جو وقت گزار کر نماز کو قضا کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کے الفاظ ہیں، یہ ملفوظات ہیں۔ تو ایک خواجہ صاحب کو ماننے والا، ان کی نظر و نیاز کرنے والا ان کے نام پر، وہ کبھی بھی نماز سے دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز جان ہے ایمان کی، اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب اور باعث۔ تو ہم ایسے کیسے خواجہ صاحب کو ماننے والے ہو سکتے ہیں کہ مانتے بھی ہو خواجہ صاحب کو نماز سے دور ہیں، جبکہ آپ تو نماز چھوڑنے والے کی بات نہیں بلکہ اس میں کوتاہی کرنے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ جو جملہ تھا آپ کا کہ خوش نصیب ہے جو وقت پہ نماز ادا کرتا ہو، اور بد نصیب ہے جو وقت گزار کر نماز کو قضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، تو ویل ہے نماز پڑھنے والوں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے خواجہ صاحب کے جو جملے تھے بالکل قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے، یعنی خواجہ صاحب جو کہتے تھے وہ قرآن مجید سے کہہ رہے، احادیث کی صورت میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی جب ہم ان کی بات کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ کتنی اوتھینٹک بات ہے، اور ہر پیر کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ خوش نصیب ہے جو وقت پہ نماز ادا کرے، اور افسوس ہے اس پر جو وقت گزار کر نماز ادا کرے۔ تو اب اگر کوئی عاشق عشق کے جذب میں یہ بھول چکا ہے کہ خواجہ صاحب کی تعلیمات کیا ہے، تو اسے دوبارہ یہ ریممبر کر لینا چاہیے کہ یہ خواجہ صاحب کی تعلیمات ہے، اور ریمائنڈ کر لینا چاہیے کہ یہ تعلیمات پر مجھے عمل کرنا ہے، کیونکہ میں خواجہ صاحب کا چاہنے والا ہوں۔ اور ان کی سب سے پہلی پرائیورٹی کیا تھی؟ نماز۔
ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ میں بغداد کی ایک جامع مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ایک وائز نماز کے دوران واز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو اچھی باتیں سناتے تھے. تو انہوں نے ایک روایت سنائی جس میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اور جہنم کی صفات اور اسی کیفیات لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جہنم کی صفات کیسی ہے، جہنم کتنی ہولناک ہو. یہ بتا ہی رہے تھے کہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف تکلم سے سرفراز فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ اپنے بندوں کو بتا دو کہ اسی جہنم میں ایک وادی ہم نے بنائی ہے جس کا نام ہے ہاویہ. ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، گرنا نیچے کی طرف گرنا. ہاویہ گرنے والے، بہت گہری اور ہولناک یہ وادی ہے جس میں ہم لوگوں کو ڈالیں گے. اس میں جو عذاب ہوگا، جس طرح کا عذاب ہوگا، یہ عذاب ایسا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، صرف ایک قطرہ، کتنی بڑی دنیا ہے، اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو جتنے اس میں سمندر ہے سب خشک ہو جائے. سب نیوکلیئر ہتھیار جو یہ ہمارے کھیلنے کے لیے کھلونے، ایک دوسروں کو ڈرانے کے لیے باتیں، اللہ کے یہاں عذاب کا معاملہ یہ ہے کہ اس عذاب کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو سمندر سارے سوکھ جائیں گے. فرمایا کہ اس میں ڈالوں گا، اور وہ جو جہنم کی وادی میں جو لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ دو قسم کو ہو. اب ذرا دیکھیے کہ ہم خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں، کہیں یہ دو صفتوں میں ہم تو نہیں پڑ گئے، اور اگر ہے تو آج سے توبہ کر. فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو نماز میں کوتاہی کرتا ہو، نماز کو قضا کر پڑھتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے. اذان ہوتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، میں نماز پڑھوں یا پھر تھوڑا سا آرام کروں، بلا وجہ اس رہے تو اس کی بات ہی نہیں ہے، بلا وجہ. اور دوسرا وہ شخص جو میری قسم کھاتا ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ میری قسم کھاتا ہو اور پھر وعدہ خلافی کرتا، جھوٹی قسم کھاتا، سچی نہیں جھوٹی قسم کھایا ہی اس لیے کہ دھوکہ دھوکہ. یہ دو قسم کے لوگ ہوں کہ جن کو اس وادی ہاویہ میں ڈالا جائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ بتایا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کوئی قسم کھائی، سچی قسم کھائی، اور قسم کھاتے ہی ان پر غشی طاری ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ میں نے کوئی قسم تو نہیں کھائی تھی. تو جو ارد گرد تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ایک قسم کھائی تھی. تو انہوں نے کہا جو بھی میں نے قسم کھائی تھی وہ سچی قسم تھی، لیکن اب اس قسم کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ اب کوئی قسم نہیں کھاؤں. اس قسم کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، اور جو میں نے سچی قسم کھائی تھی اس سچی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اب میں اور ایک قسم کھاتا ہوں کہ اب دوبارہ کبھی قسم نہیں کھاؤں. وہ جو قسم کھائی ہے اس قسم پہ میں اور ایک قسم کھاتا ہوں کہ اب دوبارہ کوئی قسم نہیں کھاؤں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سوچا کہ یہ زبان ہے یہ کب میرے کنٹرول میں رہنے والی ہے. آج میں نے سوچ تو لیا ہے، ارادہ تو کر لیا، ہو سکتا ہے پھر پھسل جائے جیسے پچھلی مرتبہ پھسلی تھی. تو ہر بار یہی کہا جائے گا پچھلی مرتبہ جو ہوا تھا اسے معاف کرے. لہٰذا انہوں نے یہ وعدہ کرے، قسم کھائی کہ آج کے بعد میں نہ کوئی جھوٹی سچی قسم کھاؤں گا اور نہ ہی میں بات کروں گا. قسم کیا کھا لی کہ میں اب بات ہی نہیں کروں. اور اس کے بعد جب انہوں نے قسم کھائی اس کے بعد 40 سال تک وہ زندہ رہے. خواجہ صاحب خود فرما رہے اپنی مجلس 40 سال تک زندہ رہے، اور 40 سال تک آپ نے بات ہی نہیں. لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ گونگے. تو وہیں پر جب بیٹھے تھے ان کے مرید بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ، تو آپ نے کہا حضور تو صحیح ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہوگی اور 40 سال تک وہ بغیر بولے زندہ رہے، لیکن سوال اس پہ یہ اٹھتا ہے، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی تو ضرورت پڑتی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ کسی کو بات کرتے ہوں گے. بغیر زبان کے تو مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے. تو جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہوگی تو وہ کیسے لوگوں کو اپنی ضرورت بتاتے تھے. دیکھیے یہ مرید ہوتا ہے اور یہ پیر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پیروں کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ بولنا ہی نہیں ہے. پیری صاحب بولیں گے مرید صاحب بالکل گونگے. لیکن یہاں پر بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جب بات آئے تو پوچھو. وہ مرید پیر صاحب ہے ہی کیسے جس سے پوچھا نہیں جائے. دین کی معلومات دینا تو آپ سوال کریں، سوال ہی تو علم کا دروازہ ہے. پوچھ کر بتا دیے کہ خواجہ صاحب ہے، لیکن پوچھا جائے گا تبھی تو علم پتہ چلے گا، علم کے دروازے کھلیں گے. تو آپ نے پوچھا کہ حضور یہ پھر کیسے کام چلتا تھا دنیا میں؟ بہت سارے کام ہیں جو زبان سے ہی بول کر ہوتے. ایون جو گونگے ان لوگوں کو بھی ان کی بھی سائن لینگویج جو سکھائی جاتی ہے تاکہ جو زبان والے وہ سمجھ سکے وہ کیا بولنا چاہ رہے.
تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہ وہ جب بھی بات کرنا چاہتے تھے تو اشاروں سے بات کرتے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو اشارے سے بتاتے تھے۔ اب زیادہ تر جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں، اگر گونگا بندہ بھی ہے، اس کے کئی دوست ہو جو بولنے والے ہیں، زبان رکھتے ہیں، جب زیادہ دیر آپ رہ لیں تو آپ کو اس کے اشارے بھی سمجھ میں آنے لگتے، تو اس طرح لوگ ان کے اشارے سمجھتے اور ان کی ضروریات کو پورا کر دیتے۔ اب آپ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی یا چھوٹی قسم کھائی، سچی قسم کھائی، لیکن ڈر رہے اس بات سے تھے کہ کہیں یہی قسم مجھے جھوٹی قسم تک نہ لے جائے۔ یعنی پتہ یہ چلا گناہ تو اپنی جگہ، گناہ کی حدود جب پہنچ جائے حدود تک تو بچے ان حدود سے بھی، جب حدود تک پہنچ جائے سرحد تک تو وہاں سے بھی دور ہو جائے، اس لیے کہ وہ سرحد کے بعد ڈائریکٹ گناہ ہے، امکان نہیں بلکہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ اس سرحد کو فلانگ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور ہو جائے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ کہیں گے یار میں تو مطلب دیکھتا پھرتا ہوں یہاں وہاں بے پردہ لوگوں کو، لیکن زنا کا ارادہ نہیں اور کبھی کروں گا بھی، تو آپ کیا اس ارادے پہ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے بد نگاہی کرتا رہوں اور زنا سے محفوظ رہوں، ایک دن ایسا اگر آپ نے جیسے یہ مانا کہ بد نگاہی کرتا رہوں گا لیکن مشکل ہے زنا کرنا، لوگوں سے اتنی پہچان ہے، کہاں یہ سب گناہ مجھ سے ہو پائے گا؟ تو جہاں آپ کو یہ اطمینان ہوا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، وہی شیطان یہ لے کر بیٹھ جاتا ہے ارادہ اور وعدہ کر لیتا ہے کہ اس کو میں اس گناہ میں مبتلا کروں، اور وہ بندہ مبتلا ہوتا بھی ہے۔ جیسے ہی آپ نے یقین کیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اسی گناہ میں آپ مبتلا ہو جاتے، کیونکہ آپ سرحد پر کھڑے ہیں، اور سرحد پہ رہنے والے کو ہمیشہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں میں کبھی بھی جنگ ہوگی تو میں ہی پسا جاؤں، تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میں سرحد پر ہوں، تبھی وہ خوشحال رہے گا۔ خواجہ صاحب ایک مجلس میں فرماتے ہیں شام کے ایک نزدیک شہر میں میں گیا اور وہاں پر ایک بہت بڑی غار تھی، تو غار کے جب اندر میں گیا، اب دیکھیے آپ غار میں کیوں جا رہے ہیں، ہم تو وہاں ان کے دربار میں جا رہے ہیں، اور خواجہ صاحب شہر کی کسی غار میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ غار کے اندر پہلے شیر ہوتے تھے، لیکن پہلے کے زمانے میں غار کے اندر شیر جو ہے ان کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب اندر گئے تو دیکھے بزرگ کو مسلح پہ بیٹھے ہیں اور صرف بدن پر ہڈیاں ہیں، گوشت ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کے قریب گئے اور بیٹھے تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی اور دیکھا کہ کچھ دور پہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب کا یہ بیان انہوں نے بیان کیا، تو آپ ڈرے تھوڑا سا کہ شیر وہاں پر کھڑا ہے، انسانی یہ فطرت ہے کہ وہ جب چیزیں ایسی دیکھتا ہے جس سے ڈرنا چاہیے تو ڈر جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، اسے آپ چھیڑیں گے نہیں تو یہ بھی آپ کو کچھ نہیں کرے۔ یہ بھی بہت بڑی نصیحت تھی کہ دنیا میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو ذرا آپ سوچیے کبھی آپ نے بھی کیا ہو، ایسے ہی کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا، یا غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ آپ نے کیا ہو۔ بہرحال وہ گئے وہاں پر بیٹھے کچھ دیر، تو بات چیت میں انہوں نے بزرگ نے فرمایا مجھ کو ایسا غم لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، اور دنیا کو چھوڑ کر رنگینیوں کو چھوڑ کر میں یہاں غار میں بیٹھا ہوں اور میری ہڈیاں صرف بچی ہے۔ کہا کہ کیا غم ہے آپ کو، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، مسلح پہ بیٹھے ہیں، نماز کیسے نہیں پڑھیں گے، مسلح پر ہی بیٹھے ہیں، اب تو دنیا چھوڑ ہی دی ہے نماز کے لیے، تو غم کس بات کا ہے؟ خواجہ صاحب نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا غم اس بات کا ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اس بات کا ہمیشہ غم لگا رہتا ہے کہ نماز کی جو شرائط ہے، واجبات ہے، ان میں سے کوئی چھوٹ تو نہیں گئی، اب اگر یہ چھوٹ گئی ہے تو کیا منہ دکھاؤں میں تک، یہ ٹینشن ہمیشہ لگا رہتا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کو چھوڑ کر میں یہاں کنارے آ گیا۔ تو یہ تعلیمات خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تھی نماز کے حوالے سے، تو ان کے چاہنے والے کو یہ چاہیے کہ جب وقت نماز آ جائے تو ساری سڑکیں سنسان ہو جائیں، محسوس ہو، لیکن یہ معاملات آپ کو ایسی جگہ دیکھنے ملیں گے جہاں بد مذہبوں کی حکومت ہے، وہاں نماز کے وقتوں میں سڑکیں سنسان ہو جاتی، اور جہاں اچھے مذہب والے ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں اور سچے مسلک والے ہیں، وہاں پر حال یہ ہے کہ مسجد خالی ہے، روڈ آباد ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات خواجہ غریب نواز کی تھی، اور ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔